آج ہم چوتھے لیکچر کی طرف آئیں گے۔ آج ہماری اسٹارٹ ہوگی 1931 سے۔ 5 نومبر 1931 میں امام نے ریڈیو کے اوپر ایک تقریر کی تھی، اور ایک امام کا من پسند مضمون تھا، وہ تھا کہ اگر میں دنیا کا سرمختار ہوتا تو کیا کرتا۔ اس سلسلے میں امام نے بالکل آزادی کے ساتھ یہ بتایا کہ اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو دنیا کے اندر تعلیم کو کمپلسری کر دیتا، اسلحہ سازی کے اوپر پابندی عائد کر دیتا۔ اس طرح کی باتیں امام نے بتائی تھی اس تقریر کی۔ تو یہ تقریر جو تھی اف آئی واز اے ڈکٹیٹر، یہ آج بھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، اور اس کو آپ ضرور کرنا۔ 1932 کے اندر ہتھیار پر پھیلاؤ پر پابندی عائد کرنے کے سلسلے میں آپ جنیوا آئے اور ہندوستان کی نمائندگی کی۔ اس اجلاس میں آپ نے یورپ کے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا تو یورپ انسان کی معیاری حالت کس طرح درست کی جائے اس کی تعلیم دینے کے لیے وہ ایشیا کا استاد بنے، یا اس کو کس طرح تباہ کر دیا جائے اس قسم کی تعلیم دینے میں تاریخ میں اپنا نام درج کرائے۔ کھلم کھلا امام نے بتایا کہ یا تو آپ ایشیا کے لیے یہ کرو، یا اس کو تباہ کرنے کے لیے آپ ہسٹری کے اندر اپنا نام درج کرو۔ 1932 کے اندر آپ نے ہندوستان کی طرف سے لیگ آف نیشن کے اندر شرکت کی تھی، اور اس وقت چین اور جاپان کے بیچ میں جو جنگ تھی اس کو روکنے کے بارے میں امام نے ایک پروپوزل پیش کیا تھا۔ 1932 میں ہی آپ کی طبیعت کچھ نازک تھی، اس کے ساتھ ساتھ امام کو کچھ کام بھی تھے، اس لیے 1932 میں امام خود نہ آ سکے، بلکہ اپنے فرزند پرنس علی سلمان خان کو اس میسج کے ساتھ ہندوستان بھیجا۔ امام نے میسج بھیجا تھا، میں ہندوستان آنے میں بہت خوش ہوں، لیکن میرے بدلے میرے پیارے فرزند کو بھیج رہا ہوں، کیونکہ اسلام کا مستقبل تکرار میں ہے، اور اسلام کے ساتھ اسماعیلیوں کا مستقبل بھی جڑا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں ایک قدم اٹھانے میں غلطی ہوگی جو نہایت خطرناک ثابت ہوگی۔ جیسے حضرت پیغمبر کی وفات کے بعد حضرت علی نے قربانی دی تھی، ویسے میں بھی قربانی دے رہا ہوں۔ انسان ذات بہتر حالت میں آ سکے، اس بنا پر میں فیصلہ کن کوشش میں اس وقت لگا ہوں۔ اور اس طرح امام نے پرنس علی سلمان خان کو بھیجا، اور پرنس علی سلمان خان اس طرح 5 دسمبر 1932 میں ہندوستان آئے اس میسج کے ساتھ۔ 17 جنوری 1933 کے اندر پیرس کے اندر پرنس صدر الدین کی ولادت ہوئی تھی۔ 1934 کے اندر امام ہندوستان آئے تھے، اور بیکانیر کے مہاراجا نے امام کو دعوت دی تھی، اس لیے امام 18 جنوری 1934 میں بیکانیر آئے۔ یہاں پر آپ کو 11 توپوں کی سلامی دی گئی تھی۔
اس کے بعد 21 جنوری میں آپ کپورتھلا آئے. آپ ریل کے ذریعے آئے تھے تو راستے میں جالندھر کا جو اسٹیشن تھا وہاں سے مسلمانوں کا ایک وفد نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو ساتھ میں لے کر یہ لوگ کپورتھلا آئے. اس کے بعد آپ کپورتھلا کی جامع مسجد کے اندر آئے تھے اور وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھی تھی. تو خواجہ حسن نظامی نے اپنے اخبار منادی کے اندر کپورتھلا کے بارے میں ایک نوٹ لکھا ہے، انفارمیشن لکھی ہے جو سننے کے لائق ہے. وہ کہتا ہے ہز ہائنس سراغ خان مہاراجہ کپورتھلا کی دعوت پر کپورتھلا میں تشریف فرما ہوئے. اس وقت ہز ہائنس کو کپورتھلا کی جامع مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا. ہز ہائنس سراغ خان ترکی رومی ٹوپی زیب سر فرما ہوئے مسجد میں تشریف لائے. خطبے کے دوران امام و خطیب جامع مسجد کپورتھلا نے فرمایا، اے مسلمانوں، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی ہستی تشریف فرما ہے جو صاحب ذوالفقار خیبر شکن مولا علی شیر خدا کی اولاد سے ہیں. ان کے بزرگوں نے کربلا کے ریتیلے میدان میں اپنی گردنیں اسلام کی خدمت کے لیے پیش کر دی تھی. آج ہز ہائنس آغا خان بھی اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے ہماسن کوتا ہیں. یہ جب تقریر ختم ہوئی تب جامع مسجد کے اندر جو مسلمان تھے ان لوگوں نے بار بار مل کر اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے. 1934 میں آپ کو برطانیہ کے شہنشاہ نے پریوی کاؤنسلر بنایا تھا. پریوی کاؤنسلر جس کو بنایا جائے تو وہ اپنے نام کے آگے رائٹ آنریبل لفظ استعمال کرتے ہیں. جس کے نام کے آگے اگر رائٹ آنریبل لفظ لکھا ہوا ہے سمجھ لینا کہ یہ پریوی کاؤنسلر ہے. 6 مارچ 1914 کے اندر امام رنگون آئے اور 20 مارچ 1934 میں آپ کولمبو تشریف لائے. اس وقت کا سیلون آج کا سری لنکا. کولمبو کے اندر بھی اس وقت بہت سے اسماعیلی بھی تھے. ملاقات ہوئی امام کی، دیدار ہوئے، لیکن جو فرامین ہے کولمبو کے وہ ابھی تک ہمیں نہیں مل سکے. لیکن پتہ چلا تھا کہ کولمبو کے اندر جو امام نے فرامین کیے تھے وہ پڑھنے کے لائق تھے، بہت اچھے فرامین تھے. کولمبو کے اندر اس شخص کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا اور میں نے بہت کوشش کی کہ اس شخص کا نام مجھے یاد آ جائے. کہ بات یہ تھی کہ ایک سنی مسلمان تھا، اس کے بنگلے پر امام کولمبو تشریف فرما ہوئے. 2 دن تک اس کے ساتھ رہے تھے. جب امام شام کے وقت وہاں سے ریٹرن ہو رہے تھے تو اس شخص نے اور اس کی بیوی نے مل کر امام کی حضور میں لان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. امام کی حضور میں فروٹ کی ایک بہت بڑی پلیٹ پیش کر دی اور عرض کی کہ ہز ہائنس صاحب آپ اپنا مبارک ہاتھ اس فروٹ کی پلیٹ کے اوپر رکھیے. تب امام نے فرمایا میں اپنا الٹا ہاتھ اس فروٹ کی پلیٹ کے اوپر رکھ سکتا ہوں لیکن اپنا سیدھا ہاتھ اس فروٹ کی پلیٹ کے اوپر نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ ہاتھ میں نے اسماعیلیوں کو دے دیا ہے. یہ ہاتھ صرف اسماعیلیوں کے لیے ہے. امام نے فرمایا تجھے ناراضگی نہ ہو اس لیے میں اپنا الٹا ہاتھ رکھ سکتا ہوں لیکن سیدھا ہاتھ میں نہیں رکھ سکتا. اس طرح کے بعد 30 اکتوبر
1934 میں ایران کے مشہور صوفی شاعر فردوسی کے 100 سالہ جشن کے موقع پر شرکت کی تھی۔ اس جشن کے اندر سر ہارکورٹ بٹلر نے اعلان کیا کہ سر آغا خان فارسی زبان کی اسکالرشپ کے لیے 200 پاؤنڈ کا عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ 4 جنوری 1935 میں آپ بمبے آئے اور 7 جنوری آپ نے اسماعیلیوں کے ساتھ مل کر عید کی نماز پڑھی تھی۔ یہ عید کی نماز کھڑک کے جماعت خانے میں خود امام نے پڑھائی تھی۔ 2 فروری 1935 کے اندر آپ دہلی آئے۔ راستے میں آپ بڑودرا میں قیام کیا تھا اور 4 فروری میں آپ دہلی آئے۔ آپ ہندوستان کے وائسروئے جو تھے کے مہمان تھے اور امام کے آنر میں بہت سی ضیافتیں رکھی گئی تھی۔ خواجہ حسن نظامی، جس کا ٹائٹل ہے شمس العلماء، اس شخص کو امام نے وائسروئے لاج میں ملنے کا ٹائم دیا تھا، لیکن کچھ کام کے سبب امام اس سے مل نہ سکے اور بعد میں رات کو ڈنر میں اس کی ملاقات ہوئی، یعنی امام کی ملاقات رات کو ڈنر کے وقت خواجہ حسن نظامی کے ساتھ ہوئی تھی۔ 18 فروری 1935 کے اندر اس نے یعنی خواجہ حسن نظامی نے اپنے اخبار منادی کے اندر اس کا ایک نوٹ لکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت سننے کے لائق ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے خود لکھا ہے، آج رات کو ممبران اسمبلی نے ریزائن سر آغا خان کو کھانے کی دعوت دی تھی جو بہت شاندار دعوت تھی۔ انگریز، ہندو، مسلمان سب کے سب تھے۔ میاں محمد رفیق آج بھی میرے برابر تھے۔ ریزائن سر آغا خان نے مجھ سے کہا کہ آج میں آپ سے ملنا بہت ضروری سمجھتا تھا، مگر کام اتنا تھا کہ دن ختم ہو گیا اور ملاقات نہ ہو سکی۔ اس وقت میرے دل میں آیا کہ خدا آج آفتاب کو 2 گھنٹے تک غروب نہ ہونے دے تو میں بقیہ کام بھی پورا کر لوں اور آپ سے ملاقات بھی ہو جائے۔ میں نے جواب دیا، یعنی خواجہ حسن نظامی نے جواب دیا، آپ کے دادا حضرت علی کے لیے آفتاب غروب ہونے سے رک گیا تھا، اگر آپ دعا کرتے تو آج بھی آفتاب 2 گھنٹے غروب نہ ہوتا۔ یہ خواجہ حسن نظامی کا ایمان۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ خواجہ حسن نظامی کو کس قدر امام سے محبت تھی۔ مجھے 2 دن پہلے علی بھائی مشنری وزیر کا ٹائٹل ہے، اس کو علی بھائی دایا نے مجھے بتایا تھا کہ خواجہ حسن نظامی اپنے مریدوں کے سامنے حضرت امام سلطان شاہ کے پاؤں پر گر گیا۔ 1935 5 جون آپ کا جو ایک گورا تھا بہرام، اس نے ڈربی جیتی تھی۔ اس سلسلے میں برطانیہ کے شہنشاہ جارج پنجم نے آپ کو ایک ڈنر دی بکنگھام پیلس میں۔ یہ وہ محل ہے جہاں پر امام کی 19-20 سال کی جب عمر تھی اور وکٹوریہ کی 80-82 سال کے قریب عمر تھی کہ جب اسی محل میں امام کو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرسی پر بٹھایا گیا تھا۔ بکنگھم محل کے بارے میں ابھی آپ نے ریڈیو پہ سنا ہوگا کہ قریب 40 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے اور 1 ایکڑ میں تقریباً 4840 مربع گز ہے۔ اس کے 600 کمرے ہیں اور 10,000 کے قریب اس کی کھڑکیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس قدر کمپلیکیٹ محل ہے کہ ایک مرتبہ مہارانی اپنے گھر سے جب باہر نکلی، یعنی ایک روم سے دوسرے روم میں جب گئی تو بھول گئی کہ میرا روم کون سا ہے۔ اس کو اپنے روم تک پہنچنے میں 3 گھنٹے لگے تلاش کرتے کرتے۔ تو یہ تھا بکنگھم پیلیس، جہاں پر امام سلطان شاہ کو جارج پنجم نے ڈنر دی تھی۔ 1935 میں آپ کی محنت سے سندھ کو بمبئی سے الگ کیا گیا تھا۔ یہ آپ کی محنت تھی امام کی، اس کی وجہ سے سندھ کو بمبئی سے بالکل الگ کر دیا گیا، کیونکہ مسلمان چاہتے تھے کہ سندھ بمبئی سے الگ ہو جائے اور ہندو لوگ چاہتے تھے کہ سندھ الگ نہ ہو۔ جب یہ الگ ہوا تو بہت سے اخبار نویسوں نے، مسلمانوں نے اس کے بارے میں اچھے اچھے الفاظ لکھے۔ محمد ہاشم گزدد نے اس وقت 1935 میں اخبار میں لکھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے علاقے سندھ میں پہلے گورنر کی حیثیت سے آؤ گے تو ہم سندھی لوگ بہت خوش ہو کر فخر کریں گے۔ تب آپ نے جواب دیا، مائی فرینڈ، آئی ہیو نو ڈیزائر ٹو بی اے گورنر بٹ آئی ایم اے گورنر میکر۔ میرے دوست، مجھے گورنر بننے کی کوئی خواہش نہیں، بلکہ میں خود گورنر بنانے والا ہوں۔ شاہ نواز بھٹو صاحب نے امام کے لیے یہ الفاظ لکھے، زینب سرا خان صاحب کو میں اسلام کی تمام خوبیوں کے تاج کی حیثیت مانتا ہوں۔ سر فیروز خان نون نے لکھا امام کے لیے، مغربی علاقوں میں اسلام کے لیے زینب سرا خان نے اتنا کچھ کیا ہے جس میں ہند کے مسلمان ان کے بہت احسان مند ہیں۔ آپ خاموشی سے بغیر مغروری سے کام کرتے ہیں۔ حاجی سر عبداللہ ہارون نے آپ کے لیے یہ الفاظ اس وقت کہے، آپ نے اپنی قوم یا ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری اسلامی عالم کے لیے زندگی ڈیووٹ کی ہے۔ سندھ آپ کی جائے ولادت کی بنا پر نہیں بلکہ سندھ کو الگ کرنے میں آپ حضرت کی بے پناہ اور بے شمار کارناموں میں بھی سندھی لوگوں کو فخر کرنا چاہیے۔ اسی سال 1935 کے اندر سندھ کے گاؤں میں جہاں پر 800 کے قریب اسماعیلی رہتے تھے اور ان لوگوں نے ایک کالونی بنائی امام کے نام کی، جو آج تک سلطان آباد کالونی کے نام سے مشہور ہے۔ 16 اگست 1935 آپ کی امامت کے 50 سال مکمل ہوئے۔ اس وقت آپ کی 58 سال کی تقریباً عمر ہو چکی تھی۔ اس سلسلے میں اسماعیلی جو ابھی تک فرش پر پڑی ہوئی تھی آہستہ آہستہ عرش کی طرف آ رہی تھی، عروج میں تھی، اس لیے امام کی اجازت سے اسماعیلیوں نے امام کو سونے سے تولنے کا ارادہ ظاہر کیا، جس کو امام نے قبول فرمایا۔ امام نے لندن سے ایک ٹیلی گرام بھیجا کہ یہ جبلی 21 جنوری 1936 میں منائی جائے۔ پہلی تاریخ جو کنفرم تاریخ امام نے بھیجی تھی 21 جنوری 1936۔ اس سلسلے میں اسماعیلیوں نے ضیاء خان آل انڈیا گولڈن جبلی کمیٹی بنائی تھی اور اس کا پہلا اجلاس باری میں آغا ہال کے اندر منعقد کی گئی تھی۔ اس کا پہلا اجلاس تھا واری کے اندر آغا ہال میں، اور اس کی اوپننگ سیرمنی یعنی اس کا ابتدا
लेडी अलीशा ने किया था, जो उस वक्त पूना से आए थे। गोल्डन जुबली के सिलसिले में जो इस्माइलियों को जो फंड की जरूरत थी, इसके बारे में आपने सुना होगा। पीर सफदर ने बहुत सी मेहनतें की थी और एक कोने से दूसरे कोने हिंदुस्तान में गए, जमात खानों में वाइज किया, गोल्डन जुबली की अहमियत समझाई और लोगों को ये बताया कि आज मौका है कि हम इमाम की आंखों को ठंडी करें, इमाम को खुश करें और सोने से तोले। इस तरह 5 लाख रुपया उस जमाने के मुताबिक आप अंदाजा लगा, उसे 5 लाख रुपया इसने जमा किए गोल्डन जुबली के लिए। इसी दौरान यानी 17 नवंबर 1935 के अंदर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको प्रो चांसलर की हैसियत मुंतखब किया गया था। अब इमाम 10 जनवरी 1936 में हिंदुस्तान तशरीफ लाए। गोल्डन जुबली, जिसकी कंफर्म तारीख थी 21 जनवरी 1936, लेकिन उस वक्त बरतानिया का शहनशाह जॉर्ज पंजम की हालत जरा नाजुक थी, इसलिए इमाम ने तारीख चेंज कर दी और 21 की बजाय इमाम ने 19 जनवरी मुकर्रर की। यहाँ पर जरा सोचने की बात है, आप खुद समझ जाओगे कि पहले 21 जनवरी और बाद में 19 जनवरी, यानी 2 दिन पहले इमाम ने ऐलान किया कि 19 जनवरी 1936 में मेरी गोल्डन जुबली होगी। ये गोल्डन जुबली बॉम्बे में हसनाबाद में हुई थी और यहाँ पर 40,000 के करीब इस्माइली आए थे। पूरे हिंदुस्तान से आए थे, बर्मा से आए थे, सिलोन से आए थे और ईस्ट अफ्रीका से भी लोग आए थे। पीर सदरुद्दीन ने इस सिलसिले में फरमाया था, एजी एना काने कुंडल मुगट शोबे तलक तोरान बांध से विश्व ने वरदान दई ने कायम कन्या परान से। यानी सिर पर ताज की तरह रेशमी पगड़ी पहनकर मेरा मौला शानदार स्टेज पर बैठा होगा और दुआएं देगा। और यही हुआ कि इमाम रेशमी पगड़ी पहनकर यहाँ पर आए थे। ऑल इंडिया गोल्डन जुबली कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट वजीर गुलाम अली जी मर्चेंट ने अंग्रेजी में इस्माइलियों की तरफ से एक एड्रेस पेश किया और उसके बाद इमाम ने अपनी तकरीर की। इस तकरीर के अंदर इमाम ने ऐलान किया कि ये जो सोना है, इससे स्कॉलरशिप, तालीम और तरक्की के लिए अलग अलग इदारे बनाए जाएंगे। और इस तरह इमाम ने फरमाया कि ये तमाम का तमाम सोना इस्माइलियों की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इमाम ने अपनी इस तकरीर के दौरान इन लोगों को मुकर्रर किया एक कमेटी की सूरत में कि ये कमेटी में बनाता हूँ और इस तरह ये गोल्ड जो है, सोना है, ये कमेटी का काम है कि किस तरह तालीम वगैरह में खर्च किया जाए। तो कमेटी के मेंबर इमाम ने अपनी तकरीर में इनको मुकर्रर किए, मिस्टर गुलाम अली मर्चेंट, मिस्टर रहमतुल्लाह एम चिनाई, मिस्टर कासिम अली मंजी नथुबाई, मिस्टर अली मोहम्मद मगलाई और मिस्टर इस्माइल जाफर। और इस तरह सेरेमनी शुरू हुई। ये आपने फोटो में देखा होगा कि एक तराजू है और उसके 2 पल्ले हैं और पल्लों के ऊपर रेशमी गद्दी बिछाई हुई थी। एक में इमाम बैठे थे और दूसरे में गोल्ड रखा गया। इस तरह इमाम का वजन 9,500 तोला हुआ। 9,500 तोला, जिसकी कीमत उस वक्त के मुताबिक 3,35,000 रुपए के करीब थी। इतना गोल्ड
ہندوستان میں ملنا ذرا مشکل تھا، اس لیے یہ تمام سونا سینٹرل بینک آف انڈیا بامبے برانچ سے ارینج کیا گیا تھا۔ یہ گولڈن جوبلی کے بعد یا اس کے دوران بہت سے لوگوں نے مبارکبادی کے پیغامات بھیجے تھے امام کو۔ اس میں سے شہنشاہ جارج پنجم نے ایک میسج بھیجا۔ اس لیٹر کے اوپر تاریخ تھی 18 جنوری 1936 شام 6:15 بجے۔ اس نے میسج بھیجا اور گولڈن جوبلی کے ویری سیکنڈ ڈے سرکاری طور پر لندن سے جو بلیٹن شائع ہوتی ہے اس میں اعلان کیا گیا کہ شہنشاہ کی وفات ہو گئی ہے 20 جنوری 1936 رات 11:55 پر۔ آپ اس سے ہی اندازہ لگا لو کہ وفات ہوئی 20 تاریخ کو۔ پہلے ڈیٹ کنفرم کی تھی امام نے 21 جنوری، پھر امام نے فرمایا نہیں 19 کو، کیونکہ امام کو معلوم تھا کہ 20 کو کی وفات ہو جائے گی، اور اگر 20 کو وفات ہو جائے گی تو 21 کو یہ گولڈن جوبلی منانا کوئی اچھی بات نہیں، اس لیے امام نے 19 تاریخ کو منانے کا اعلان کیا تھا۔ جب وہاں سے خبر آئی لندن سے اور ہندوستان میں جب یہ باتیں پھیلی کہ جارج پنجم کا انتقال ہو گیا، امام نے تمام اسماعیلیوں سے ہدایت کی کہ جتنا بھی جو پروگرام ہے سب کو پوسٹ پون کر دو، اور جتنے بھی جو پروگرام وغیرہ ہیں اس کو بالکل ختم کر دو۔ اس کے بعد 17 فروری 1936 میں آپ دہلی آئے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے جو مسلم ممبر ہیں انہوں نے امام کو ایک ڈنر دیا۔ سر محمد ظفر اللہ خان چودھری نے اس وقت ایک تقریر کی۔ اس کی تقریر کے اندر یہ الفاظ یعنی سننے کے لائق ہے، اور میں نے اپنے اگلے لیکچر کے اندر بھی اس کا ذکر کیا تھا، آپ خود سمجھ آؤ گے۔ وہ کہتا ہے آج سے تقریباً 25 سال قبل لاہور میں سراغ خان کی گاڑی کھینچ کے لے جانے میں دوسرے طلباء کے ساتھ وہاں کی گورنمنٹ کالج کے ایک طلباء کی حیثیت سے کتنی امنگ سے شامل ہوا تھا، اس کے پیش نظر اس وقت کے لوگوں کا جذبہ کس قدر زیادہ تھا وہ ثابت ہوتا ہے۔ 21 فروری 1936 میں آپ رامپور آئے اور یہاں پر آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا 47واں اجلاس ہو رہا تھا، اس میں امام نے صدارت کی تھی۔ 13 مئی 1936 میں آپ شہنشاہ ایڈورڈ 8 سے ملاقات کی اور اسی دن امام کو رائل سوسائٹی آف آرٹ کا فیلو مقرر کیا گیا تھا، یعنی رائل سوسائٹی آف آرٹ جو ہے اس کے امام کو فیلو بنایا گیا۔ جس طرح ہندوستان کے اندر بامبے کے لوگوں کو چانس ملا، اس طرح اب افریقہ کے لوگوں کی قسمت کھل گئی، اور اس طرح آپ کی دوسری گولڈن جوبلی افریقہ کے شہر نیروبی میں منانے کا اعلان ہوا، اور اس کی کنفرم تاریخ امام نے 1 مارچ 1936 بتائی تھی۔ یہاں پر بھی دوسرے ممالک سے لوگ آئے تھے، خاص کر کے اسماعیلی، اور سب مل کے کوئی 18,000 کے قریب تھے۔ گولڈن جوبلی کا جو اسٹیڈیم تھا بہت شاندار تھا، اور کہا جاتا ہے کہ 45,000 شلنگ صرف اس اسٹیڈیم بنانے میں لگے۔ کینیا کا ایکٹنگ گورنر ہز ایکسلنسی اس نے گولڈن جوبلی کی ابتدا کی۔ اس نے سب سے پہلے پلوں کے اندر سون رکھا اور اس طرح سیریمنی اسٹارٹ ہوئی تھی۔ یہاں پر آپ کا وزن 3,200 اونس ہوا تھا یا 9,300 تولہ وزن ہوا تھا، جس کی قیمت
22,700 ब्रिटिश पाउंड की। ये तमाम का तमाम सोना अफ्रीका के इस्माइलियों के लिए खर्च किया गया था और उसके बारे में आपने ऐलान भी किया था। एक इस्माइली लीडर ने आपके पास आकर एक अर्ज की, मौला अब वो वक्त करीब बताओ कि आप सरकार का ताज तक हम मुरीदों पर सदा कायम व कायम रहे, और हमें वो वक्त आंखों से और हम वो वक्त आंखों से देखे जब आपको हम हीरों से तोलने में कामयाब हों। इमाम ने जवाबन फरमाया, इंशाअल्लाह वो वक्त जरूर आएगा और तुम हमें हीरों से जरूर तोलोगे। मैं दुआ करता हूँ कि तुम सब सुखी व आबाद रहो। तेरह सितंबर 1937 में जिनेवा में लीग ऑफ नेशन की जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई थी। ये 18th मीटिंग थी और यहाँ पर नए सदर के सिलसिले में इलेक्शन हुए थे और इस तरह 50 में से 49 वोट हजरत इमाम सुल्तान शाह के हक में डाले गए थे और इस तरह इमाम लीग ऑफ नेशन के सदर बने। 1937 में दिसंबर में ख्वाजा हसन निजामी ने अपने अखबार जो दिल्ली से शाया होता है, उसका नाम है मुनादी, उसके अंदर एक चीज लिखी है। ये लिखी थी उसने हकीकत में दिसंबर 1937 में। वो कहता है, आप जरा इसको गौर से सुनना। 10 साल पहले मैंने एक खुशदीदा इस्माइली मुसलमान से सुना था कि हमारे हाजिर इमाम हिसैन सराह खान यूरोप में इस वास्ते रहते हैं कि यूरोप के सब बादशाह उनका अपने ताज व तख्त पर साया चाहते हैं। उस वक्त मुझे ये बात महज एक खुश एतकाद की बात मालूम हुई थी, क्योंकि मैं जानता था कि यूरोप के बादशाह अपने ईसाई मजहब के पेशवा पोप को भी नहीं मानते और पोप की बरकत का साया भी नहीं चाहते, बल्कि मजहब और अहले मजहब के साये से भी भागते हैं। तो वो एक मुसलमान मजहबी पेशवा की बरकत का साया क्यों कर चाहते होंगे? मगर 10 साल बाद ईस्वी सन 1937 में यूरोप से खबर आई कि हिसैन सराह खान को तमाम यूरोप के बादशाहों की लीग ऑफ नेशन के सदर बनाए गए हैं। तो मुझे वो 10 साल की पुरानी बात याद आ गई कि यूरोप के बादशाह हमारे हाजिर इमाम की बरकत का साया चाहते हैं, उस वास्ते हमारे हाजिर इमाम यूरोप में ज्यादा रहते हैं। तब मैंने अपने उर्दू अखबार मुनादी दहली और अपने रोजनामे में कई नोट इस वाक्य पर लिखे थे और सर आखान की इस इज्जत को तमाम एशिया की इज्जत और तमाम हिंदुस्तान की इज्जत और सब मुसलमानों की इज्जत तस्वीर किया गया था, क्योंकि यूरोप के बाशिंदे और यूरोप के बादशाह किसी एशियाई को और किसी मुसलमान को अपना सदर नहीं बना सकते थे जब तक कि कोई खास वजह न होती। खास वजह यही समझी जाएगी कि यूरोप में हसद बहुत है और कोई यूरोपियन ताकत ये गवारा नहीं कर सकती थी कि उनका सदर यूरोप के कौम का आदमी हो। इस वास्ते उन्होंने एक एशियाई को और एक मुसलमान को अपना सदर बनाया और अपना सदर बनाना मुनासिब समझा। मगर मेरा ख्याल ये है कि दुनिया के हर ज़ाहिरी सबब की एक बातिनी वजह हुआ करती है। बस मजकूरा सबब की वजह भी ये है कि हिसैन सराह खान फातिमी नस्ल से हैं और फातिमी नस्ल से बहुत सी गैबी कुव्वतें कुदरत से रखी हैं जिन्हें नई दुनिया का साइंस अब तक पूरी तरह समझ नहीं सका। लेकिन वो वक्त करीब है कि साइंस को मानना पड़ेगा कि बाज नस्लों में ऐसी पोशीदा कुव्वतें होती हैं जो दूसरी नस्लों में नहीं। हिसैन सराह खान का सदर बनाया जाना यानी फातिमी और उनसे मोहब्बत करने वालों की आला शान का एक आला मजाहिरा है और वो वक्त दूर नहीं रहा कि बनी फातिमी की दीनी और दुनियावी बरकतों से
यूरोप और एशिया और अफ्रीका और अमेरिका के सब औरत व मर्द बाशिंदे फायदा उठाएंगे। ये लीग ऑफ नेशन में, इससे आपने अंदाजा लगाया कि 1927 में कभी किसी इस्माइली से पूछा होगा कोई सवाल, तो इस्माइली ने बताया होगा कि हमारे इमाम इसलिए रहते हैं, और वहाँ पर यूरोप में रहते हैं कि यूरोप के जो बादशाह हैं, हुक्मरान हैं, वो हमारे इमाम का साया चाहते हैं। लेकिन इसका कहना है कि जब 1937 में मुझे यूरोप से खबर आई, तब मुझे वो 10 साल पुरानी बात याद आ गई और इसके ऊपर इसने एक नोट लिखी। 28 सितंबर 1937 में लीग ऑफ नेशन के सदर की हैसियत लीग ऑफ नेशन की नई बिल्डिंग की आपने इब्तिदा की थी। उसके बाद लीग ऑफ नेशन के सदर की हैसियत से आप जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। ये मुलाकात बचरेस्ट गार्डन में हुई थी, जो हिटलर की क़यामगाह है। उसके बाद इमाम बर्लिन की मस्जिद में आए नमाज पढ़ने के लिए। वहां पर एक शरबती मौलवी से इमाम की मुलाकात हो गई और उस मौलवी ने आपसे अर्ज की कि हिजाइने साहब, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, अगर आप इजाजत दो तो मैं आपसे कुछ सवालात करूं। ये शख्स अरबिक ड्रेस के अंदर बिल्कुल टिप टॉप था और इमाम के पास आकर इसने सवाल किए और उसने पूछा, हिजाइने साहब, आपको मालूम भी होगा और दुनिया को भी मालूम है कि आप सैयद हो और आप रसूल की नस्ल से ताल्लुक रखते हो। उसके बावजूद आप ये क्रिश्चियन का लिबास क्यों पहना है? ये तो काफर का ड्रेस है। तब इमाम ने उसका जवाब दिया कि तुम्हें मालूम है कि रसूल के साथ जंग करने वालों का लिबास, मुझे बताओ कि तेरे जैसा था या मेरे जैसा था। हजरत अली और हजरत इमाम हुसैन के सामने जंग करने वाले जो लोग थे, उसका लिबास तुम्हारी तरह था या मेरी तरह था। आप मुझे बताओ कि काफिर का लिबास तुम्हारी तरह है या मेरी तरह है। अब तुम ही बताओ कि काफिर का लिबास तुमने पहना है या मैंने पहना है। वो फौरन इमाम से माफी मांगी और वहाँ से चला गया। ख्वाजा हसन निजामी ने 25 सवाल हिजरी सन 1342 के अंदर एक आर्टिकल लिखा था। वो कहता है, उसका एक पीस, जब इनके लिबास को अंग्रेजी देखा जाता है, जब इनके रहने सहने की हालत बिल्कुल अंग्रेजी पाई जाती है, तो वो लोग जो सिर्फ मजहबी लिबास और मजहबी मुआशरती ही को मजहब समझते हैं, बहुत घबराते हैं। मगर इनको मालूम होना चाहिए कि मजहब कपड़ों का नाम नहीं है। उसके बाद आप लीग ऑफ नेशन के सदर की हैसियत ब्रिटिश शहंशाह एडवर्ड एट से मुलाकात की थी। ये ब्रिटिश एम्परर एडवर्ड एट यानी साबिक शहंशाह से मुलाकात की थी। फिर 4 नवंबर में आप ब्रिटिश शहंशाह जॉर्ज 6 से मुलाकात की थी और 23 नवंबर 1937 में आप हिंदुस्तान वापस आए। यहाँ पर बॉम्बे में बोरियों का हेड मुल्लाजी सैयदना साहिब सफरुद्दीन ने 12 दिसंबर 1937 में अपने घर पर इमाम को एक डिनर दिया था। 10 जनवरी 1938 में आप अलीगढ़ आए और वहाँ पर आप अलीगढ़ आए प्रो चांसलर की हैसियत से वहाँ आए थे, क्योंकि इसके पहले आपको प्रो चांसलर बनाया गया था। इस तरह आप यहाँ पर प्रो चांसलर की हैसियत से आए थे और वहाँ पर कन्वोकेशन भी हुआ था और आपने एक तकरीर की थी कि टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, खेती बाड़ी और मिलिट्री कॉलेज के कायम के लिए
میں اپنے طرف سے 1 لاکھ کا عطیہ دیتا ہوں. اور اس طرح امام نے یہاں پر 1 لاکھ کا عطیہ دیا. ایک بات یہاں پر کہنی ہے اور وہ ہے امام کی والدہ لیڈی علیشہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام نے یورپ کا پہلا دورہ 1898 میں کیا تھا. تب امام اپنی والدہ سے اجازت لینے کے لیے پونا گئے تھے. تب والدہ کے آنکھوں میں ماں کی آنکھوں میں پانی آ گئے تھے اور اس نے امام سے فرمایا, اپنے بیٹے سے فرمایا, موت برحق ہے لیکن تمہاری غیر حاضری میں اگر موت ہو جائے گی تو میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی. اس کے جواب میں امام نے فرمایا تھا, تم فکر مت کرو, اس وقت تیرا سر میری گود میں ہوگا. یعنی ماں کو یہ فکر تھی کہ کبھی یورپ میں جاتا ہے, کبھی افریقہ جاتا ہے, کبھی کہاں جاتا ہے اور میری وفات ہو جائے تو میں چاہتی ہوں کہ میرا سر میرے بیٹے کی گود میں ہو. تو امام نے 1898 میں اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ وقت آئے گا تو ایسا ہی ہوگا جو تو چاہتی ہے. اس وقت یعنی میں بات کر رہا ہوں 1938 کی, یعنی 40 سال ہو چکے تھے. امام کی والدہ اس وقت بغداد کے اندر رہتی تھی. 5 فروری 1938 شام 5:15 پر اس کی وفات ہوئی تھی. لیکن اس کے پونے 2 گھنٹے پہلے 3 بجے امام کا پلین خراب ہو گیا. بغداد میں پلین اترا. رپورٹ یہ ملی کہ پلین خراب ہو گیا. اس وقت امام کہیں اور جا رہے تھے اور پلین خراب ہو گیا. بغداد سے امام اترے اور فوراً 3 بجے اپنی مالکہ کے پاس گئے اور 3 سے لے کر تقریباً 5:15 تک امام کی گود میں اس کی والدہ کا سر مبارک تھا. اور 40 سال کے بعد تقریباً یہ جو امام نے وعدہ کیا تھا وہ امام نے اس کو نبھایا. اس سلسلے کا ایک اور مثال میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد سناتا ہوں. ایک بات میں کیسے بھول گیا کہ میموریز آف آخان میں امام نے فرمایا کہ میری والدہ جو ہے اس نے اپنی زندگی میں پرنس کریم آغا خان کو اور پرنس امین محمد کو کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ نیروبی میں رہتے تھے اور مدر جو ہے وہ پونا میں رہتی تھی, لیکن اس کے بارے میں سب معلومات اس کو دی جاتی تھی, لیکن حیاتی میں اس نے نہیں دیکھا. اسی سال لاہور کی بادشاہی مسجد کی مرمت کے لیے امام نے 20,000 روپے کا ڈونیشن دیا تھا. لاہور کی جو بادشاہی مسجد ہے اس کی ریپیئر کے لیے. 25 جنوری 1939 بامبے میں آپ نے دیسی ویپاری منڈل کی 21ویں سالانہ میٹنگ میں شرکت کی تھی. وہاں بمبئی کا منسٹر MBG خیر وغیرہ وہاں پر آئے تھے, لیکن جو نیا پریزیڈنٹ تھا JC سیٹلورڈ نے اپنی تقریر کے اندر یہ الفاظ کہے. وہ کہتا ہے, یعنی JC سیٹلورڈ, آج ہندو مسلم کے مسئلے کا منصفانہ حل لانے میں بے چین ہے, لیکن اس سلسلے میں حالات زیادہ سے زیادہ بگڑتے گئے ہیں. ہندو مسلم اتحاد میں حسین سراہ خان اور مہاتما گاندھی جیسی 2 ہستیوں کو قابل اعتماد سمجھتا ہوں. اس کا کہنا ہے کہ دونوں کے بیچ میں جو بار بار جھگڑے ہوتے ہیں تو ہندو کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈر ہے وہ گاندھی ہے اور مسلمان کا جو لیڈر ہے وہ سراہ خان ہے.
لیگ آف نیشن کے اندر امام نے بہت سی خدمت کی، بہت سے کام کیے ہیں، اور اس کے بارے میں میموئرز میں تو میں سمجھتا ہوں کچھ شارٹ نوٹس لکھے ہوئے ہیں. ویسے بہت سی کتاب ہے، اس کے اندر امام نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. خود امام بہت امن پسند تھے، لیکن اس کے باوجود یورپ کے لوگوں کے جو خیالات تھے آپس میں ذرا ڈفر کر رہے تھے، اس لیے دوسری جنگ عظیم ستمبر 1939 میں شروع ہو گئی. دوسری جنگ عظیم پہلی ستمبر 1939 میں اس وقت ہوئی جو جرمنیوں نے پولینڈ کے اوپر رات کے 2 بجے حملہ کیا تھا. پہلی جنگ عظیم کی طرح یہاں پر بھی امام نے کھلے عام برطانیہ کو ساتھ دیا، اور اس سلسلے کا فرمان امام نے اپنے مریدوں کو بھی بھیجا تھا افریقہ اور ایشیا کے لیے. یہ جو جنگ تھی جو 1 ستمبر 1939 میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً 28 اپریل 1945 تک جاری رہی، اور 28 اپریل میں جب ہٹلر غائب ہو گیا اس کے بعد یہ جنگ ختم ہو گئی. 30 نومبر 1939 میں نظام دکن کے شہزادے پرنس آف برار جناب اعظم جاں بہادر دیہات امام کی تصویر علی گڑھ یونیورسٹی میں آویزاں کی گئی تھی. یعنی یونیورسٹی جو تھی علی گڑھ، اس میں یہ جو نظام کا جو ولی عہد تھا، شہزادہ تھا، اس کے ہاتھ سے یہ تصویر علی گڑھ میں لگائی گئی تھی. یہ جو فوٹو، یہ جو تصویر تھی، اس کو سابق میئر سر سلطان چینائی جو بمبئی سے تعلق رکھتا تھا، اس نے علی گڑھ کو تحفے میں پیش کیا تھا. 1940 میں اب امام نے خود میموئرز میں اس کا ذکر کیا ہے کہ 1935 سے لے کر 1940 تک امام کے پیٹ کے اندر طرح طرح کے درد ہوتے ہیں. یعنی جب بھی امام دورے پہ جاتے تب امام کو ذرا تکلیف ہوتی تھی. آپ نے سوئٹزرلینڈ کے اندر اس سلسلے میں علاج کرایا. اس کے بعد آپ پیرس آئے اور فرینچ سرجن پروفیسر فرانکوئی ڈی گوڈارڈ ڈی ایلئی نے آپ کا آپریشن کیا. اور اس طرح جسم میں امام نے لکھا ہے کہ جسم کے اندر ایک خطرناک جو گانٹھ تھی اس نے اس طرح اس آپریشن میں نکال دی. 1943 میں پرنسس کیرون اور امام سلطان محمود شاہ کے بیچ میں ڈائیورس ہوا. امام نے لکھا ہے کہ ہم دونوں آپس میں کافی ٹائم تک الگ الگ رہتے تھے، اور جب ہماری ملاقات ہوئی 43 کے اندر تب ہم دونوں نے خوشی سے ایگری کیا اور دونوں مل کر جنیوا کی ایک کورٹ میں گئے اور وہاں پر ہم آپس میں الگ ہو گئے. اس طرح امام نے اس کو ڈائیورس کر دی. اس کے بعد 10 اکتوبر 1944 کے اندر آپ کی چوتھی اور آخری شادی ہوئی تھی یوٹے لیبروز کے ساتھ، جس کو ہم حبیبہ کہتے ہیں، اور یہ شادی سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوئی تھی. 18 مارچ 1945 میں آپ افریقہ آئے. نیروبی کے اندر آئے تھے اور نیروبی کے اندر دیدار ہو رہا تھا. ایک ہسٹورین ہے، اس کا نام ہے جان گنتھر، اور اس نے کتاب لکھی ہے انسائڈ ایشیا. بہت سی کتابیں لکھی ہیں اس نے، انسائڈ افریقہ، انسائڈ یوروپ. تو اس طرح اس کی ایک کتاب ہے انسائڈ ایشیا. اس آتھر کا کہنا ہے کہ ڈیزائنرز کو 2 چیز بہت پسند تھی، ایک آئس کریم اور ایک آم. اور دنیا میں جتنے بھی سربراہ تھے، حکمران تھے، بادشاہ تھے، اس میں سے سب سے زیادہ آئس کریم کھانے والے ڈیزائنرز تھے. اور آم اس قدر پسند تھے، وہ لکھ رہا ہے کہ جب بھی کہیں بھی جاتے ہندوستان چھوڑ کر تو اس کے پیچھے ایک کریٹ ڈسپیچ ہوتا تھا، باقاعدہ ایک کریٹ بھیجا جاتا تھا. تو 18 مارچ 1945 کے اندر جب آپ نیروبی آئے تھے، دیدار ہو رہا تھا،
تو بامبے کے ایک اسماعیلی نے امام کے حضور میں بامبے سے آم بھیجے. امام کی حضور میں اس نے آم بھیجے تھے بامبے سے. امام نے جب آم کو دیکھا تب امام کی آنکھوں میں سے پانی آ گیا. امام اداس ہو گئے, امام سیریس ہو گئے. لوگوں نے عرض کی, خداوند یہ بامبے کے فلانے اسماعیلی نے آپ کے لیے آم بھیجے ہیں, آپ اس کو کھائیے. امام نے فرمایا, دیکھو مجھے آم کس قدر پسند ہے, جیسے ایک بچے کو ٹافی پسند ہوتی ہے, لیکن یہ آم میں ضرور کھاؤں گا, لیکن افریقہ میں کبھی نہیں کھاؤں گا. یورپ میں لے جاؤں گا, وہاں پر کھاؤں گا. ہندوستان میں لے جاؤں گا, وہاں پر کھاؤں گا. اور جگہ پہ جہاں بھی جاؤں گا میں یہ آم کھاؤں گا, لیکن افریقہ میں یہ آم کبھی بھی, افریقہ کی سرزمین پر آم نہیں کھاؤں گا. عملداری نے امام سے عرض کی کہ خداوند اس کا کیا راز ہے, کیا بات ہے, کوئی ناراضگی ہے؟ امام کی آنکھوں میں سے پانی ٹپک رہے تھے. تب اس نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ 1899 میں جب میں افریقہ کا پہلا دورہ کیا تب میں سیدھا پونا گیا اپنی مدر سے ملاقات کے لیے, اور اس سے میں نے اجازت چاہی کہ میں افریقہ جا رہا ہوں, تمہاری اجازت ہو تو میں جاؤں. امام نے فرمایا اس بات کو 46 ایئرس گزر گئے, یعنی 46 سال ہو چکے ہیں. میری والدہ نے مجھے اجازت تو دے دی, لیکن اس وقت بامبے کے اندر ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ افریقہ کے اندر جو آم کھائے گا اس کو پاؤں میں ایک قسم سے درد ہوتا ہے, اس کی بیماری ہو جائے گی, یعنی پاؤں سوجنے کی بیماری ہو جائے گی. اس سلسلے میں ایک افواہ افریقہ سے ہندوستان پہنچی تھی کہ جو افریقہ میں رہ کر آم کھائے گا اس کو بیماری ہوگی. امام نے فرمایا کہ حالانکہ یہ افواہ تھی اور میری والدہ نے یہ افواہ سن لی تھی, تو مجھے اس نے بتایا کہ اگر تو افریقہ جاتا ہے تو میرے طرف سے اجازت ہے, لیکن تیری ماں کے ساتھ آج پنجہ ملا کر وعدہ کر کہ جب بھی تو افریقہ جائے گا آم نہیں کھائے گا. جب بھی تو افریقہ میں قدم رکھ مجھ سے وعدہ کر کبھی بھی آم نہیں کھائے گا. امام نے فرمایا کہ 46 ایئر گزر گئے ہیں اور اس کی وفات کو تقریباً 9 سال گزر گئے ہیں. یہ ایک محض افواہ تھی, لیکن میں نے جو میری ماں سے وعدہ کیا اس کو مجھے نبھانا ہے, اس لیے میں افریقہ میں کبھی بھی آم نہیں کھاؤں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے آم سے نفرت ہے یا میں کسی کی مہمانی قبول نہیں کرتا, لیکن امام نے فرمایا میرا وعدہ ٹوٹ نہ جائے میری مرحوم والدہ کے ساتھ, اس لیے میں آم نہیں کھاؤں گا. تو اس طرح 16 جون 1945 میں آپ کی صدارت میں ایسٹ افریقن مسلم کی پہلی پبلک ورکرز کی کانفرنس ہوئی اور یہاں پر امام نے 10,000 شلنگ کا عطیہ دیا تھا. 21 جولائی 1945 میں دار السلام کے اندر آپ نے ایک اجلاس کیا تھا جس کو ہم اسماعیلی مشن کانفرنس کے نام سے یاد کرتے ہیں, اور یہاں پر دیدار وغیرہ بھی ہوا تھا. اب ہم آ رہے ہیں امام کی تاریخی ڈائمنڈ جبلی کی طرف, اور اس کو ذرا ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں لیں گے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے, آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا لیجئے جس کے 26 والیوم ہیں, اور ورلڈ کی جتنی ہسٹری پڑھنی ہوگی آپ چیک کر لیجئے کہ دنیا کی جب سے ہسٹری لکھی گئی وہاں سے لے کر آج تک کسی بادشاہ کو یا کسی یعنی رانی کو یا کسی حکمران کو ہیرے سے نہیں تولا گیا, کسی کو آج تک نہیں تولا گیا. یہ واحد شخص ہے امام سلطان شاہ جس کو اپنے اس کے مریدوں نے یعنی اسماعیلیوں نے ہیروں سے تولا. جگہ جگہ سے اسماعیلی آئے تھے,
اور بمبے کے اندر اس قدر زیادہ رش تھی کہ 9 کیمپ بنائے گئے تھے، 9 کیمپ، اور جہاں بھی اس میں کھانا پینا رہنا سہنا، طبی امداد یا کوئی فرسٹ ایڈ یا کوئی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہو اسماعیلی کو، ہر قسم کی فیسلٹی وہاں پر ارینج کی گئی۔ ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر پوری دنیا کے اسماعیلیوں نے مل کر 70 لاکھ جمع کیے، 70 لاکھ۔ اس زمانے کے اندازے سے اس زمانے کے 70 لاکھ کو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے روپے ہوں گے۔ 8 مارچ بمبئی میں دوپہر کو مزگام کے نیسٹ بیٹ روڈ پر واقع ہے، جو آگا ہال ہم کہتے ہیں، وہاں سے ڈائمنڈ جبلی کا ایک شاندار جلوس نکلا تھا۔ یہ جلوس 1 میل لمبا تھا اور اس کو 4 میل تک چلنا تھا۔ اس جلوس کے اندر ہاتھی بھی تھے اور گھوڑے بھی تھے، لوگ پیدل بھی چلتے تھے، گرلز گائیڈ اسکاؤٹ سب کچھ تھے، اور ہر قسم کی ویرائٹی بھی تھی اس کے اندر۔ اس طرح یہ جلوس 5 گھنٹے تک چلتا رہا، 4 میل کا فاصلہ طے کرنے کے لیے۔ اس وقت حضرت امام سلطان شاہ اپنی فیملی کے ساتھ اسمال کیسز کورٹ کی گیلری سے اس جلوس کا نظارہ کر رہے تھے۔ پرنس صدر الدین اور پرنس سلمان خان چنارا پرنٹنگ پریس کے سامنے موٹر کے اوپر کھڑے رہ کر اس جلوس کی سلامی لی تھی۔ 9 مارچ بمبئی کی چوپاٹی کے کنارے پر آتش بازی کا پروگرام ہوا تھا۔ یہ اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے 11 توپیں پھوڑی گئی تھی اور آتش بازی کے طرح طرح کے آئٹمیں پیش کی گئی تھی۔ کل 65 آئٹمیں تھی۔ آلموت کا منظر دکھایا گیا تھا، دور 70 کا منظر دکھایا گیا تھا، فاطمی منظر دکھایا گیا تھا۔ اس طرح 65 ہسٹوریکل منظر آتش بازی کے ذریعے بتائے گئے تھے، جہاں پر تقریباً 3 لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے۔ امام اپنی فیملی کے ساتھ ہینگنگ گارڈن کی ہوٹل میں سے یہ پروگرام دیکھ رہے تھے، اور اس طرح آخرکار 10 مارچ 1946 میں بمبئی کے بریبرون اسٹیڈیم میں ڈائمنڈ جبلی منائی گئی۔ بریبرون اسٹیڈیم جو ہے چرچ گیٹ اسٹیشن کے قریب ہے، اور یہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ اسماعیلی جمع ہوئے تھے۔ بہت سے لوگ آئے تھے، اور جتنے بھی لوگ آتے تھے سب کو پرنس علی سلمان خان خود ویلکم کرتے تھے، استقبال کرتے تھے۔ بہت سے سربراہوں نے مبارکبادی کے پیغامات بھی بھیجے تھے، مثلا ہند کے وائسرائے لارڈ ویول، مہاتما گاندھی، مصر کے شاہ فاروق، ایران کے شاہ، عراق کے ریجنٹ اور شام کے صدر وغیرہ نے۔ یہ جو اسٹیڈیم بنایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کانٹا بنایا گیا تھا، یعنی ترازو جو بنایا گیا تھا، یہ تقریباً 40,000 روپے میں بنایا گیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر قیمتی چیز بنائی تھی۔ ڈائمنڈ جبلی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے کامریا ابراہیم راجن میرلی، یہ شخص سب سے بڑا ڈونر تھا، اور اس نے اپنے طرف سے 3 لاکھ ڈونیشن میں دیے تھے۔ تو کامریا ابراہیم راجن میرلی نے اپنے ہاتھ سے وہ جو ہیرے تھے جو بلیٹ پروف کاسکیٹ میں رکھے گئے تھے، تو ایک جو اس کے پیکٹ بنائے تھے پلاسٹک کے، وہ پلوں کے اندر ڈالتا گیا۔ تو ایک طرف میجرمنٹ بتا رہا تھا، اور اس طرح جب اس نے ہیرے رکھے تو میجرمنٹ نے سب سے پہلے بتایا
100 रसल, तो पूरे स्टेडियम के लोगों ने तालियां बजाई। उसके बाद उसने रखा तो मेजरमेंट ने बताया 200 रसल, तो लोगों ने तालियां बजाई। फिर आखिरकार 240 हुआ तो लोगों ने तालियां बजाई, और इस तरह 243 और आधा रसल इमाम का वजन डिक्लेयर हुआ। ये जो तकरीबात थी सिर्फ 11 मिनट में पूरी हो गई। तो जितना यहाँ पर 243 और आधा रसल जो डायमंड थे, इसकी कीमत 3,40,000 ब्रिटिश पाउंड के करीब थी। यहाँ पर जो जो लोग गेस्ट थे, मेहमान थे, उनमें से ये लोग काबिल जिक्र हैं। निजाम का नुमाइंदा, सतारी के नवाब, बड़ोदरा के चीफ गायकवाड़ और उसकी बीवी श्रीमती सीता देवी, पोरबंदर की महारानी और उसके बेटे, कपूरथला के महाराजा, कश्मीर के महाराजा, नवानगर के जाम साहब, खंबात के नवाब, गोरापुर लाठी और चसंड के हुक्मरां, सचिन के नवाब, पालनपुर के नवाब वगैरह। और मौजूद लोग थे सर फाजल भाई, करीम भाई, सर H.P. मोदी, प्राणलाल, देवकरा नानजी, वालचंद, हीराचंद, M.A. फाजल भाई, Y.A. फाजल भाई, A.A. फाजल भाई। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के ये लोग वहां पर मौजूद थे। डायरेक्टर महबूब कारदार, करेक्टर एक्टर सोराब मोदी जो पारसी है, मेहताब और सरदार अख्तर वगैरह। वजीर M.H. फाजल भाई, उसने तकरीर की इस्माइलियों की तरफ से, और बाद में इमाम ने इसका जवाब दिया, और इस तरह ये तकरीबात शाम 7:15 पर खत्म हुई। तमाम जो हीरे थे और इस्माइलियों के प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल किया गया था, और इमाम ने सिर्फ एक ही हीरा अपनी याद के लिए रखा था, और इसके लिए इमाम ने एक ट्रस्ट बनाया था, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसके अंदर 51 लाख रुपए इमाम ने दिए थे। अब दूसरी डायमंड जुबली अफ्रीका को नसीब हुई, और ये जुबली दार एस सलाम में मनाई गई थी। 9 अगस्त 1946 में एक बहुत बड़ी रैली हुई। वॉलंटियर, स्काउट, गर्ल गाइड वगैरह थे। इसके साथ साथ कुछ प्रोग्राम भी थे। यहाँ पर अच्छे अच्छे कैंप बनाए गए थे। हर कैंप के अलग अलग बैरक थे। हर किस्म की फैसिलिटी भी थी। यहाँ पर बहुत से लोग भी आए थे। बम्बई में जो इस्तेमाल हुआ था हीरे, जो इस्तेमाल बम्बई के अंदर हुए, तो वही हीरे वहाँ पर इस्तेमाल हुए। ये आप याद रखना। तो इस तरह दूर दूर से लोग आए थे, और 8 मार्च 1946 की ये बात है। दोपहर का वक्त था। नाइट फ्लैग लगा हुआ था एक गाड़ी के ऊपर, और पूरी स्पीड के साथ कैंप के अंदर दाखिल हो गई। लोग हैरान हो गए। गेट पर जो खड़े थे लोग, वो पहचान न सके कि मैं कौन था, लेकिन अंदर जो लोग थे उन्होंने देखा कि ये इमाम सुल्तान मूसा की गाड़ी थी। फर्स्ट बैरक पर आई गाड़ी, उसके आगे बढ़ी, सेकंड बैरक, थर्ड बैरक और फोर्थ बैरक के दूसरे पार्टीशन के पास ये गाड़ी रुक गई। वहां पर एक चारपाई के ऊपर एक 90 साल का बुजुर्ग हाथ में तस्वीर लेकर सोया हुआ था। उसके पास इमाम की गाड़ी रुक गई। जितने इस्माइली कैंप के थे सब वहां पर आए आगे, लेकिन दूर खड़े रह गए। इमाम गाड़ी से उतरे, उससे कुछ बातें हुई कि आंखों में से पानी आ रहे थे। लोगों ने देखा कि कुछ चीज समझ में नहीं आई। सिर्फ इतना सुना कि इमाम ने उसको खाना आबाद फरमाया। उसके बाद इमाम
گاڑی میں بیٹھے، گاڑی نے ٹرن لیا، گاڑی ریورس ہوئی اور کیمپ سے باہر نکل گئی۔ جتنے اسماعیلی تھے سب دوڑتے ہوئے اس بزرگ شخص کے پاس آئے، شاباشی دی، مبارکبادی دی کہ بابا آپ نے تو کمال کیا کہ اپنی عبادت کی طاقت سے مولا کو آپ نے یہاں پر بلایا۔ تو اس نے کہا ہاتھ جوڑ کر کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں نے کوئی چیز ایسی نہیں کی، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ جو دیدار مجھے ملا یہ آپ اسماعیلیوں کی برکت سے، مہربانیوں سے مجھے بھی نصیب ہوا، باقی میں کچھ بھی نہیں۔ اس طرح اسماعیلی وہاں سے آہستہ آہستہ ہٹ گئے۔ وہ بزرگ شخص کے بعد لیٹا اور لیٹنے کے ساتھ اس کے منہ میں سے یہ الفاظ نکلے، یا حاضر امام یا محمد سلطان، یہ کہہ کر عالم بقا کی طرف اس کی روح کوچ کر گئی۔ دوسرے دن اسی دن شام کو عملداری نے شام کو 6 بجے امام کے حضور میں مہمانی پیش کی۔ جماعت خانے میں امام کا پروگرام تھا۔ خداوند کیمپ کے اندر ایک میت ہو گئی، آج ایک ضعیف آپ کے حضور میں پہنچا ہے، آپ اس کے حق میں دعا کرو۔ تب فوراً امام نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے دعا کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے خود اپنی حیاتی میں ہمیں کیمپ کے اندر بلایا تھا، وہ مرنے سے پہلے حیاتی میں ہمارے نور کے اندر سجدہ ہو چکا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہماری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے تھے ہماری افریقہ کی ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر۔ تو اس طرح 10 اگست 1946 میں آپ کی عمر تقریباً اس وقت 60 سال کی تھی۔ آغا خان جبلی پارک کے اندر 70,000 اسماعیلیوں کی حاضری میں یہ تقریبات ہوئی۔ یہاں پر جو لوگ آئے تھے، تانگانیکا، کینیا، یوگنڈا کے گورنر، ماڈاگاسکر کے گورنر جنرل، زنزیبار کے سلطان کے نمائندے پرنس عبداللہ، زنزیبار کے سابق برطانوی ریزیڈنٹ سر گائے پلنگ، اور اس کے علاوہ فرینچ، بیلجیم، پرتگال اور ہندی کی حکومتوں کے نمائندے بھی آئے تھے۔ آپ کو ان لوگوں کی طرف سے مبارکبادی کے پیغامات ملے۔ مصر کے شاہ فاروق اور رانی فریدہ، مصر کے شہزادے پرنس محمود، برطانیہ کے وزیر اعظم کلیمنٹ ایڈلی اور مسز ایڈلی، ساؤتھ افریقہ کے وزیر اعظم فیلڈ مارشل اسمٹ وغیرہ۔ یہاں پر تقریبات کے اندر آپ کا وزن 243 رتن ہوا تھا اور جس کی قیمت 3,50,000 برٹش پاؤنڈ کے قریب تھی۔ اس کے بعد امام دار السلام میں تھے، تو دار السلام کے ایک گاؤں کے اندر آئے، ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر امام آئے تھے۔ 18 اگست 1946 کے اندر یہاں پر امام آئے تھے، جہاں 150 سے 200 اسماعیلی کی آبادی تھی۔ امام نے مہمانی کا کام کاج اکھلایا۔ ایک بامبے کی مہمانی تھی، ایک شخص نے امام کے سامنے عرض رکھی، اس کے ساتھ اس کی والدہ تھی، اس کی عمر 90 سال کے قریب تھی اور اس کے بیٹے کی عمر 75 سال کی تھی۔ امام کے حضور میں اس نے مہمانی اور عرض رکھی، یا مولا، یہ میری والدہ ہے، بہت تندرست ہے، 90 سال کی اس کی عمر ہو چکی ہے، اس کو اپنی زندگی کی تقریباً تمام باتیں یاد آتی ہیں۔ امام نے فرمایا، اچھا، اس کو سب کچھ یاد ہے؟ تو خداوند میری والدہ کو سب کچھ یاد ہے، حالانکہ اس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے۔ امام نے فرمایا،
تو پھر تمہاری والدہ سے پوچھو کہ کیا تجھے تمہاری شادی یاد ہے، اور اس شادی میں کہ جب ہم نے اسے نیلے رنگ کی شال دی تھی وہ بھی کیا یاد ہے؟ اس نے اپنی والدہ سے پوچھا، والدہ نے جواب دیا مجھے شادی یاد ہے، لیکن وہ بھی یاد ہے کہ نیلے رنگ کی شال مجھے دی تھی، لیکن وہ تو امام حسن علی شاہ نے مجھے دی۔ امام نے فرمایا کہ میں خود امام حسن علی شاہ ہوں، مجھ میں اور امام حسن علی شاہ میں کوئی فرق نہیں۔ 1946 کے اندر ام حبیبہ کو حاضر امام سلطان موسیٰ نے ماتا سلامت کا ٹائٹل دیا تھا۔ آپ نے اسی سال سنڈے نیوز بامبے میں ایک آرٹیکل لکھا، تیسری جنگ عظیم کے بارے میں کچھ باتیں امام نے بتائی تھی، اس کی ایک لائن میں آپ کو سناؤں۔ ماضی کی جنگوں نے جو پیدا کیا ہے اس سے آئندہ عالمی جنگ کی آفت کا مناسب اندازہ نکال کر ایسی قیاس آرائی کرتے ہیں کہ آخری عالمی جنگ کے مقابلے میں تیسری جنگ عظیم 1000 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ امام نے اس وقت ایک پروپوزل دنیا والوں کو بتایا کہ تیسری جنگ عظیم کو روکنے کے لیے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ ایک پیس لیگ بنائے، ایک پیس لیگ قائم کرے اور سب کو دعوت دی جائے کہ وہ سب اس کے ممبر بنے۔ 14 اگست 1947 میں پاکستان اور ہندوستان کی آزادی ہوئی۔ پاکستان اور ہندوستان کی آزادی، اس کے اندر میں نے اگلے لیکچر کے اندر بھی میں نے آپ کو ہنٹ دے، اور ماشاءاللہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہو، یہاں پر بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ امام نے کتنی مسلمانوں کے لیے خدمت کی، کوشش کی، اس کی سیاسی حالت بڑھائی۔ امام نے اس کی تعلیم کے لیے کوشش کی، اسکالرشپ دی، مدد دی تاکہ یہ لوگ تعلیم لیں۔ تعلیم کے بعد یہ لوگ بڑے بڑے سیاستدان بنے اور بعد میں فیلڈ میں آ کر انگریزوں کے ساتھ آزادی حاصل کرے۔ جگہ جگہ پہ آپ انٹرویو دے رہے تھے، بنایا کس نے اور درس کس کو ملا، یہ امام نے کبھی نہیں سوچا۔ اور برٹش کے ایک اخبار نے لکھا تھا کہ جس نے بنایا وہ یوروپ میں ہے اور جو اس میں حصہ لے رہے تھے آج تخت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ 47 کی بات ہو رہی ہے۔ آپ چاہتے تو آپ کے پاکستان میں اس وقت آ جاتے 14 اگست، کوئی تو کوئی پوسٹ تو مل جاتی آپ کو۔ امام کو اس کے پہلے اس شخص نے عرض کی کہ آپ کو ہم گورنر کے حیثیت سے سندھ میں ویلکم کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ میں خود گورنر بنانے والا ہوں، مجھے گورنر بننے کی کوئی خواہش نہیں۔ تو آپ نے، امام سلطان حسین نے جگہ جگہ اسماعیلیوں کو یہ اشارہ کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہوں گے اور پارٹیشن ہوں گے۔ گجراتی کی ایک کتاب ہے آغا خان ہیرک مہوتسو گرنتھ، یہ مومباسا میں چھپی تھی۔ اس کا مصنف ہے جے پی روپانی، اس کا پیج نمبر 555 آپ ضرور پڑھنا۔ وہ شخص جے پی روپانی کہتا ہے کہ 13 جون 1928 کے اندر میں مشنری میگزی بائی میرلی کو ملنے کے لیے لورینسو مارکوس، یہ جو پورٹوگیز ایسٹ افریقہ کا شہر ہے، وہاں جماعت خانے میں گیا تھا۔ تو اس وقت مشنری میگزی بائی میرلی جماعت خانے میں کچھ لکھ رہے تھے بیٹھے بیٹھے، شام کے 4 بجے سے۔ یہ شخص مشنری تھا اور بہت عابد تھا، عبادت گزار تھا، نیک تھا۔ اس کے ساتھ میں بیٹھ گیا
تو مشنری میگجی بھائی میرلی نے مجھ سے کہا، یعنی جے پی روپانی کو کہا کہ ایک دن ہم سب مشنری کاٹیاوار کی سپریم کاؤنسل کے ممبر کے ساتھ امام سلطان شاہ کے حضور میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ امام نے اس وقت فرمایا، غور سے سننا، میں نے کیا کیا ہے، کیا کرتا ہوں اور کیا کروں گا وہ سب میں جانتا ہوں۔ میں نے کیا کیا ہے، کیا کرتا ہوں اور کیا کروں گا وہ سب میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد مذہبی گفتگو ہوئی اور بعد میں امام نے یہ فرمان کیا۔ یہ مشنری وہاں پر موجود تھا، سپریم کاؤنسل آف کاٹیاوار کے ممبرز بھی وہاں تھے۔ امام نے وہ بعد میں فرمایا، تمہیں ایک دن بمبئی چھوڑنا پڑے گا، میں تمہیں ٹیلی گرام کروں گا کہ تم اسلامی ملک میں آؤ۔ اس وقت جو میرے سچے مومن ہوں گے وہ میرے فرمان سن کر فوراً ہجرت کریں گے، وہ جان و مال کی فکر نہیں کریں گے۔ 1928 سے بھی پہلے امام نے یہ فرمان کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں سب کو بمبئی چھوڑنا پڑے گا۔ اس وقت میں تمہیں ٹیلی گرام سے بتاؤں گا کہ تم اسلامی ملک میں آ جاؤ۔ کیا اشارہ افغانستان کی طرف تھا امام کا؟ کیا ایران، سعودی عربیہ یا انڈونیشیا یا سیریا کی طرف تھا یا مصر کی طرف تھا؟ کہ ایک وقت آئے گا میں تمہیں ٹیلی گرام کروں گا کہ تم اسلامی ملک میں ہجرت کرنا، جو میرے سچے مومن ہوں گے وہ اس کے اوپر عمل کریں گے، وہ نہ دیکھیں گے جان، نہ دیکھیں گے مال۔ تو 1928 سے پہلے امام نے اشارہ کیا تھا۔ کوئی علامہ اقبال کی طرح امام نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا تھا، ایک واقعہ اس کتاب کے اندر آج تک لکھا ہوا ہے کہ ایک اسلامی ملک وجود میں آئے گا۔ اور اس طرح 1947 14 اگست کے اندر پاکستان کو آزادی ملی۔ اب 17 دسمبر 1948 کے اندر ایک سروے کریں گے امامت کا کہ یہاں پر امام کی ریکارڈ، امامت کا جو پیریڈ ہے اس نے تاریخ کے اندر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ 65 سال اب امامت کو ہو چکے ہیں۔ آپ کو جیسا معلوم ہوگا کہ ہمارے 18 امام مسلم سے ملا کہ امامت کا پیریڈ 60 سال کا تھا۔ 29 میں امام شاہ قاسم علی شاہ کی امامت کا پیریڈ 61 سال کا تھا۔ 46 میں امام شاہ حسن علی شاہ کی امامت کا پیریڈ 65 سال کا تھا۔ حضرت امام سلطان شاہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 6 ذوالقعدہ ہجری سن 1302 میں امامت کے تخت پر بیٹھے تھے، اور اس طرح آج 15 صفر ہے ہجری سن 1368، تو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آپ کو 65 سال اور 9 دن ہوئے۔ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے آپ 17 اگست 1885 میں تخت پر بیٹھے تھے، اور آج 17 دسمبر 1948 ہے، 63-64 سال اور 4 مہینے قریب ہوئے۔ آج یعنی 17 دسمبر 1948 میں امام کی 65 سال کی امامت مکمل ہوئی۔ حضرت علی کی ولادت کو آج 1371 سال ہوئے۔ اس کے بعد 26 دسمبر 1948 میں سنڈے کا دن تھا، دنیا کے اسماعیلیوں نے اس سلسلے میں ایک بہت بڑا جشن منایا تھا، سب سے بڑی ریکارڈ امامت کے سلسلے میں۔ اسی سال
ایران کے شہنشاہ نے آپ کو ہز رویل ہائنس کا خطاب دیا. اس سے پہلے شمس الہمایوں یا اسٹار آف پرشیا کا خطاب ملا تھا. اسی سال ہز رویل ہائنس کا آپ کو خطاب دیا. تو اس طرح آج بھی کوئی 1 گھنٹہ کلاس ہوئی، لیکن کچھ ریزن کی وجہ سے آج زیادہ کلاس نہ چل سکی. بہرحال آج نئے نئے چہرے بھی نظر آتے ہیں، اور انشاءاللہ آخری جو کلاس ہوگی اگلے منڈے کو، وہ 1948 سے لے کر 1957 تک مکمل ہو جائے گی. اس کے اندر پلیٹینم جبلی بھی ہے، اور بہت سی آپ نے نہ سنی ہو ایسی باتیں بھی مجھے کرنی ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح کامیابی کے ساتھ اس کلاس کو ہم 5 لیکچر کے اندر کمپلیٹ کریں گے. شکریہ.